اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم بات کر رہے تھے اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر کی ولادت، بچپنا، جوانی، یہاں تک کہ آپ کی پہلی شادی جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی، اور اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہم اب تک کر رہے ہیں۔ اعلان نبوت پر بھی آج بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک ایشو ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت جو 30 عام الفیل کو ہوئی۔ یہ بات پہلے بھی شاید بیان کر چکا ہوں میں کہ یکم عام الفیل کو پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی اور 30 عام الفیل کو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو علی علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر اکرم سے کوئی 30 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کثیرہ میسر نشودین سعادت، کہ بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ کسی کو یہ سعادت آج تک نہیں ملی کہ اس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو اور شہادت مسجد میں ہوئی ہو۔ شہادت تو مسجد میں آج کل بہت ہو رہی ہے، لیکن ولادت کعبے میں بہرحال نہیں ہوئی۔ تو یہ جو بات ہے یہ حالانکہ بہت بڑے بڑے علماء نے لکھی اپنی کتابوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود اس کو بعض اوقات کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں یہ کمزور روایتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکیم ابن حزام کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی، یہ بھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ تو علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت ایک ایسی سعادت ہے کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، اور بات صرف اس کی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جتنی فضیلت والی کوئی ایک بات آ جاتی ہے تو کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اس پہ شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں۔ ایک دو نہیں، بعض اوقات 10 شبہات، ایک واقعے کے اندر 10 شبہات لے کر آئیں گے تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا سکے اور کسی نہ کسی طرح علی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ ثابت نہ ہو، خاص طور پر ایسے واقعات کہ جن سے ان کی فضیلت جو ہے وہ بعض دیگر صحابہ پر ثابت ہو رہی ہو، اور جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ تفضیلی ہے۔ شیعہ نہ بھی ہو تو تفضیلی ہے کم از کم۔ تفضیلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتا ہے، اس پر تفضیلی ہونے کا الزام آ جاتا ہے۔ تو علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں تاریخ نہیں مانتے ہم، تو ان کو حدیث کی کتاب میں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں حدیث میں ہے۔ پھر کہتے ہیں حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی جو بظاہر بہت براڈ مائنڈڈ نظر آتے ہیں، جیسے مولانا اسحاق کے کافی لوگ ویڈیوز سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت براڈ مائنڈڈ آدمی ہیں۔ میں بھی ان کو کافی دیکھتا ہوں، سنتا رہا ہوں، اور میرا بھی خیال ہے کہ کافی براڈ مائنڈڈ ہیں اس حوالے سے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اہل الحدیث مسلک سے ہے، اور اہل حدیث میں اتنے براڈ مائنڈڈ لوگ ذرا کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے انجینئر محمد علی ہے، بہرحال یہ بھی کافی ویڈیوز اپنی ریکارڈ کراتے رہتے ہیں۔
اچھا، اب ان لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہیں تو یہ بہت ہی زیادہ براڈ مائنڈڈنس کا اظہار کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے اپنے مذہب میں ہیں اور اس کے خلاف جاتے ہیں. یہ تو ایک طرف تو ان کی براڈ مائنڈڈنس نظر آتی ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ بعض اوقات ایک دم چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. تو کچھ باتیں ان لوگوں سے منسوب ہیں مولانا اسحاق سے خاص طور پر. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ علی علیہ السلام کے خانہ کعبہ میں ولادت کا انکار کرتے ہیں. کچھ اور چیزیں بھی ہیں، بہرحال فی الوقت ہم چونکہ بات اس موضوع پہ کر رہے ہیں، اور اپنے عجیب عجیب منطق دیتے ہیں. مثلا ایک بات تو ان کی یہی ہے کہ جی یہ ساری حدیثیں جو ہیں کتابوں میں جو حضرت علی علیہ السلام کے ولادت سے متعلق ہیں، خانہ کعبہ میں ولادت، وہ سب ضعیف ہے. تو ایک تو ضعیف حدیث کہہ کے انہوں نے سب کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا. حالانکہ وہ بہت حدیث کے بڑے ماہر ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے. ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کے حوالے سے جو ان کی نالج ہے اس میں شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے. وہ ہیں ہی اہل الحدیث، اور باقی تمام مکاتب کی بھی کافی چیزیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں. تو حدیث اگر کوئی ضعیف ہو، فرض کریں، حدیث کی اصطلاحات ہیں نا، حدیث صحیح ایک اصطلاح ہے. تو حدیث صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی حدیثیں غلط ہیں. یہ شاید عام لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح، اور جو صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے. تو حدیث صحیح اصل میں حدیث کی ایک اصطلاح ہے. ایسی حدیث جس کے سارے راوی ثقہ ہوں. ثقہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ علم رجال کی کتابوں سے پتہ چلے گا. اب اگر رجال کی کتابوں میں کسی راوی کے بارے میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ ثقہ ہے وہ، تو وہ حدیث صحیح نہیں کہلائے گی اصطلاح کے مطابق. لیکن یہ حدیث کی تقسیم بندی جو راویوں کے حوالے سے ہے، یہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تو 25 قسمیں ہوں گی حدیث کی. تو حدیث کی 25 قسمیں، کہیں حدیث صحیح ہے تو کہیں حدیث حسن ہے، کہیں حدیث مشہور ہے. ایک اس میں سے حدیث ضعیف بھی ہے. حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے. وہ چیز جو حدیث نہیں ہے اس کو ضعیف نہیں کہتے، اس کو وضعی کہتے ہیں. وضعی، موضوعی بھی کہتے ہیں. وضع سے ہی نکلا ہے موضوعی، کہ وہ موضوعی ہے. موضوع یعنی گھڑی ہوئی ہے، جعلی ہے، بنائی ہوئی ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہے. تو موضوعی حدیثیں الگ ہیں اور ضعیف حدیثیں الگ ہیں. ضعیف جو ہے وہ ایکچولی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، وہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو اگر کوئی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو تو اس کو قبول کرنے کے بارے میں علماء کی آراء ہیں. مثلا کوئی حدیث ایسی ہو جس کے فرض کریں کہ 50 راوی ہیں اور 50 طریقوں سے وہ حدیث آئی ہے. 50 راوی کا مطلب 50 طرق سے وہ حدیث پہنچی ہے ہم تک دور اول میں، اور اتفاق سے سب ضعیف ہیں. تو پھر بھی اتنے زیادہ طریقوں سے آنے کی وجہ سے اس حدیث کو قبول کیا جاتا ہے. محدثین اس کو قبول کرتے ہیں. یہ نہیں کہ حدیث ضعیف ہے ہم قبول نہیں کریں گے. حدیث ضعیف ہے، حدیث تو ہے نا. یا حدیث خبر واحد بھی ہے، اس حدیث کا راوی ایک ہی ہے ہر دور میں. تو اگر کسی حدیث کا راوی فقط ایک ہو لیکن وہ ثقہ ہو تو اس کو بھی قبول کرنے کے بارے میں مختلف نظریات ہیں. لیکن ایک ہی ہو پھر بھی ثقہ اگر ہو تو حدیث تو ہے نا. وہ گھڑی بھی تو نہیں ہے، وہ موضوعی تو نہیں ہے. جبکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت والی جو
حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں بڑے بڑے محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیثیں متواتر ہیں۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راوی اتنے زیادہ ہیں ہر دور میں کہ اس کے غلط ہونے کا، موضوعی ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ وہ ضعیف بھی ہو تو اس کو قبول کیا جاتا ہے کیونکہ وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ وہ حدیث متواتر ہے۔ اور اسی بنیاد پر بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن کو بڑے بڑے علماء قبول کرتے ہیں اور تواتر کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ مثلاً مستدرک علی الصحیحین۔ اچھا، یہ مستدرک علی الصحیحین وہ کتاب ہے کہ جو حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے، اور اس پہ وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہیں، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے صحیحین میں ان کو نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ امام بخاری نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں نے ساری صحیح حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ انہوں نے مشکل سے 6000 حدیثیں لکھی ہیں، 5000 6000 کے درمیان۔ اب ظاہر ہے کہ 5000 اور 6000 حدیثیں تو نہیں، حدیثیں تو بہت ہیں۔ مستدرک احمد بن حنبل دیکھیں تو اس کے اندر تو ہزاروں حدیثیں، جو بخاری اور مسلم سے بھی پہلے کی کتاب ہے۔ تو امام بخاری نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے ساری حدیثیں صحیح جمع کر دی ہیں، لیکن جو شرائط انہوں نے لگائی حدیث کو جمع کرنے اور لکھنے میں، ان شرائط کو پوری کرنے والی حدیثیں بہت زیادہ تھیں جن کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ حاکم نیشاپوری نے ان تمام حدیثوں کو جمع کیا المستدرک علی الصحیحین میں۔ تو اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ فقط تواترت الاخبار، اخبار خبر کی جمع ہے اور خبر حدیث کو بھی کہتے ہیں، اخبار یعنی حدیثیں، کہ حدیث متواتر ہے، تواتر کے ساتھ یہ خبر آئی ہے کہ ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ، کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو جوف کعبہ یعنی کعبے کے اندر جنم دیا۔ کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد گئیں اور وہ طواف میں تھیں اور بس وہیں کہیں ان کی ولادت ہو گئی، خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی بلکہ باہر ہوئی۔ تو حاکم نیشاپوری نے کہا کہ تواتر کے ساتھ یہ خبر ہے، ہمارے پاس حدیث ہے کہ جوف الکعبہ میں ہوئی، کعبے کے اندر ہوئی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی چیز کو دیگر علماء نے بھی قبول کیا۔ حاکم نیشاپوری نے جو لکھا تو اس کو، کیونکہ یہ بڑے پائے کے محدث ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو بخاری اور مسلم کے شرائط پر پوری اترتی ہیں، تو باقی لوگوں نے انہی کے حوالے سے اور بعض دیگر حوالوں سے نقل کیا۔ مثلا عبدالحق محدث دہلوی کہ جو شیعوں کے خلاف تھے، ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ۔ اس پہ انہوں نے لکھا امیر المؤمنین کے بارے میں، انہوں نے مختلف ان کے القابات بیان کیے، اور یعصوب الامہ، پھر کہتے ہیں وگفت عن
کہ بود ولادت وی در جوف کعبہ، ان کی ولادت جو ہے وہ جوف کعبہ میں ہوئی. فارسی میں یہ اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے اس کا. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے شیعوں کے خلاف بر صغیر میں بڑی مارکۃ الآراء کتاب لکھی، تحفہ اثنا شریعہ، تو وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ جو بر صغیر میں بہت ہی نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور یہ جو فرقے بعد میں بنے، مسلک جو بعد میں وجود میں آئے، دیوبندی اور بریلوی، یہ تو بعد میں وجود میں آئے جب یہ مدرسے بنے. ایک جو ہے وہ 19ویں صدی کے آخر میں بنا اور ایک 20ویں صدی کے شروع میں بنا. تو اس کے بعد سے یہ پھر مسلک وجود میں آ گئے. کوئی دیوبند کے مدرسے سے وابستہ ہوا، کوئی بریلی کے مدرسے سے وابستہ ہو گیا. تو ان کے نظریات مختلف تھے بعض اوقات. لیکن ان دونوں مکاتب فکر کے نزدیک شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ قابل اعتبار ہے. تو بر صغیر میں جتنے بھی سنی مسلمان ہیں ان سب کے نزدیک شاہ ولی اللہ کا بڑا مقام ہے، بڑا اعتبار ہے، اور سمجھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ تو ان کی جو کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات لکھی. اور یہ کتاب بھی فارسی میں ہی ہے. خو از مناقب وی رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے مناقب یعنی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ در حین ولادت او ظاہر شدے، یا کہ ان کی فضیلت جو ہے ان کی ولادت میں ایک ظاہر ہوئی، یا کہ آنست کے در جوف کعبہ یہ معظمہ تولد یافت، کہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہے. ایک فضیلت آپ کی یہ ہے جس کو شاہ ولی اللہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہے. تو ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس کو مختلف لوگوں نے لکھا. اور ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے، اور مولانا اسحاق نے بھی اس کا حوالہ دے دیا اور لوگوں نے اور بھی بیان کیا، کہ خانہ کعبہ کے اندر تو حکیم ابن حزام کی ولادت بھی ہوئی ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ حکیم ابن حزام کے بارے میں کہ یہ قول ہے، ایک قول ہے کسی کا، اور جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ علی علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبہ میں کسی کی ولادت ہوئی، نہ ان کے بعد کسی کی ولادت ہوئی، اور اس کے اندر تواتر اخبار پایا جاتا ہے، یعنی حدیث متواتر ہے اس بارے میں کہ ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی فی جوف الکعبہ. تو اس بات پر حدیث متواتر ہے کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، نہ ان سے پہلے کسی کی ولادت ہوئی، نہ ان کے بعد کسی کی ولادت ہوئی. تو یہ حکیم ابن حزام والی جو بات ہے، یہ بعد میں بنو عباس کے زمانے میں کسی نے مشہور کر دی، اور بعض کتابوں کے اندر وہ آ گئی اور کہا گیا کہ جی ان کی بھی تو ولادت ہوئی. اچھا ہوئی ہوگی، فرض کر لیں. تو علی علیہ السلام کی فضیلت تو اپنی جگہ. پھر وہ جناب ایک اور بات بھی انہوں نے عجیب کر دی کہ اگر ایسی کوئی شرف کی بات تھی تو یہ شرف پیغمبر کو حاصل ہوتا. اگر خانہ کعبہ میں ولادت
ایک ایسی شرف ہے تو حضور کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ تو پوری بحثیں ہیں بلا وجہ کی. ایک فضیلت ہوتی ہے انڈیویجول، انفرادی طور پر. انفرادی طور پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے، ضروری نہیں ہے کہ والد کو حاصل ہو. انفرادی فضیلت الگ ہوتی ہے اور اجتماعی فضیلت الگ ہوتی ہے. پیغمبر اکرم کا جو مقام ہے منزلت ہے وہ اور ہے، وہ تو کسی کو حاصل نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ہے نا. تو پیغمبر تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. تو یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، حضور نے تو مردے کو زندہ نہیں کیا. تو اس سے یہ بات کہاں ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہو گئے؟ تو وہ جو پیغمبر اکرم کا ایک مقام ہے وہ اپنی جگہ، ضروری نہیں ہے کہ باقی سب لوگوں کو جو الگ الگ فضیلتیں حاصل ہوں، گو کہ ان سب پر اللہ کے رسول کی فضیلت ثابت ہے، لیکن الگ الگ واقعات کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے واقعات ان کے ساتھ بھی ہوں. یہ کوئی دلیل نہیں. ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ شہید کو بغیر کفن کے اور اسی لباس میں دفن کیا جاتا ہے. یہ شہید کی ایک خاص فضیلت ہے، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے. جبکہ انبیاء کو بھی غسل و کفن کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے. یعنی ایک فضیلت جو شہید کو حاصل ہے وہ انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہے کہ ان کو بھی غسل و کفن دیا جاتا ہے، اور شہید جو ہے اس کو اسی حالت میں دفن کیا جاتا ہے. یعنی شہید کا لہو اتنا پاک و پاکیزہ ہے، اس کا جسم اتنا پاک و پاکیزہ ہے، اس کو ویسے دفن کر دو. تو ایک الگ فضیلت ہے جو شہید کو حاصل ہے، جو نبیوں کو بھی حاصل نہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شہید انبیاء سے افضل ہے، انبیاء کا اپنا مقام ہے. تو ہر ایک کی اپنی ایک فضیلت ہے اور ایک اہمیت ہے. ایک اور واقعہ تھا. کسی امام سے کسی نے پوچھا، فضیلت کے حوالے سے تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ کہا رمضان ہے. تو کہا لیکن رمضان حرمت والے مہینے میں شامل نہیں ہے. حرمت والے مہینے جو ہیں 4 مہینے، ان میں رمضان شامل نہیں ہے، جبکہ رمضان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. تو وہ ایک الگ فضیلت ہے، حرمت والا مہینہ، اس کا نام ہی حرمت والا مہینہ ہے. تو وہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کی فضیلت یہ خاص وجہ سے ہے کہ بھئی جنگ نہیں ہوگی اس مہینوں کے اندر. اور رمضان کی فضیلت اپنی جگہ قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہ دلیلیں نہیں بنانی چاہیے اس طرح کہ اگر خانہ کعبہ میں ولادت کوئی فضیلت ہے تو حضور کو کیوں حاصل نہیں ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضور کو حاصل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو اگر ایک فضیلت حاصل ہے تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. اگر یہ فضیلت نہیں ہے تو پھر کسی اور کو کیوں حاصل نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ایک بات ہے جس کو ڈیبیٹ بنا دیا گیا ہے. تو علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور ابھی آپ چھوٹے تھے، 6 سال کے تھے کہ پیغمبر اکرم نے ان کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے ساتھ رکھا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے بڑے احسانات تھے پیغمبر اکرم کے اوپر، اور جناب ابو طالب جو تھے وہ کثیر العیاد تھے، تو فائنینشیل پرابلم کا شکار تھے. تو حضور نے ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں جو انہوں نے حضور کے ساتھ نیکیاں کی تھیں، ان کے ایک بچے کو گود لے لیا، کچھ فائنینشیل اسسٹنس ہو گئی نا اس طرح. تو ذرا بڑے والے کو لیتے، آپ نے چھوٹے والے کو لے لیا. تو اس وقت تو علی علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا. یعنی اس کو بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ علی علیہ السلام کی فضیلت کے طور پر بیان کریں، اس کو بھی کسی اور انداز میں لینا چاہتے ہیں کہ ابو طالب کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے حضور نے ان کو لے لیا. تو حضرت علی نے اپنے خطبے میں اس کے بارے میں فرمایا ہے. یہ خطبہ قاصیہ ہے، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 192 ہے.
طویل خطبہ ہے، اس کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں، قوموں کو عروج و زوال کے بارے میں بھی اس میں کافی کچھ ہے۔ تو اس پہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَسِيسَةِ، یہ تو تم سب جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے کیسی قربت تھی اور آپ کی نظروں میں میری کیا قدر و منزلت تھی۔ فرمایا کہ وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، کہ میں جب بہت چھوٹا تھا تو آپ نے مجھے اپنی آغوش میں جگہ دی۔ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ، اپنے سینے سے لگاتے اور مجھے اپنے بستر پر اپنی جگہ لٹاتے۔ میں آپ سے بغلگیر ہوتا اور آپ کے جسم مبارک کی عطر آگیں بو میرے مشام کو معطر کر دیتی۔ آپ نوالے چبا کر میرے منہ میں رکھتے اور میں پیغمبر اکرم کے نقش قدم پر اس طرح چلتا جیسے شیر خوار بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ إِتْبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ إِخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، آپ ہر روز اخلاق کا پرچم میرے سامنے لہراتے اور حکم فرماتے کہ میں بھی آپ کی پیروی کروں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور فضیلت ہے امیر المومنین کی کہ بچپن سے حضور نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے ساتھ رکھا ہر جگہ، اور اس کے بعد جب پیغمبر اکرم غار حرا میں جاتے تھے خصوصی عبادت کے لیے نزول وحی سے قبل، آپ سال میں کئی مرتبہ غار حرا میں جایا کرتے تھے، تو اپنے ساتھ علی علیہ السلام کو لے جایا کرتے تھے غار حرا میں۔ یہ بھی مولا علی نے اسی خطبے میں بیان کیا، وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ، کہ ہر سال آپ جب کوہ حرا میں جاتے تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، صرف میں ان کو دیکھتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَخَدِیجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اور ایک گھر کے اندر کوئی نہیں رہتا تھا اس وقت میرے اسلام آنے سے پہلے سوائے میرے اور جناب خدیجہ اور پیغمبر اکرم کے۔ تو اور واقعات بھی ہیں، خانہ کعبہ میں یہ تینوں نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت کسی نے ایک مرتبہ جب حضرت عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے، زوجہ ہے، اور یہ دوسرا بھی میرا بھتیجا ہے، اور یہ لوگ کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں کہ جس کے پیروکار اس وقت دنیا میں بس یہی تین ہیں، اور یہ ان کی عبادت ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی وہ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، جب اسلام نہیں آیا تھا، جب پتہ ہی نہیں تھا نماز بھی کوئی چیز ہے۔ اور امیر المومنین نے اپنے ایک اور خطبے کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا کہ سب سے پہلے میں نے نماز پڑھی حضور کے پیچھے، یا شاید وہ بھی وہ اسی خطبے کے اندر، خطبہ قاسیہ میں ہی ہے غالباً۔ تو غار حرا میں آپ ساتھ ہوتے تھے۔ یہ میں اس لیے زور دے کے بیان کر رہا ہوں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی
تو اس وقت کے جو واقعات ہیں ان کو کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے بہت عجیب انداز میں، کہ فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا پڑھیے اقرا، حضور نے کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، پھر اس نے آپ کو بھینچا، دبایا، ہلایا جلایا، پھر کہا اب پڑھیے، آپ نے کہا اب بھی نہیں آتا، پھر اس نے ایک دفعہ اور ٹرائی کیا، اور زور لگایا، پھر ہلایا جلایا، جو بھی طریقہ اختیار کیا اس نے تو اس کے بعد آپ نے پڑھ دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو یہ جو واقعہ ہے، پھر اس کے بعد آپ گھر آئے، پھر گھر بہت گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، جناب خدیجہ نے آپ کو ایک چادر یا کمبل اڑا دی، تو بہت خوفزدہ تھے، کمبل سے چہرہ باہر نکال کے دیکھتے تھے کہ کہیں دوبارہ تو نہیں آ رہا فرشتہ، پھر ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنے کزن کو بلایا، ورقہ ابن نوفل کو، اس نے آ کر کہا کہ آپ کے پاس تو وہی آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ ورقہ ابن نوفل جو جناب خدیجہ کا کزن تھا، اچھا وہ کیا تھا؟ اس نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تھا، یا قبول کر لیا تھا یا کرسچینٹی کا لٹریچر کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو ابھی اس نے کرسچینٹی کا لٹریچر کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ اس مقام پر فائز ہو گیا، آپ دیکھیں معرفت میں یہاں پہنچ گیا کہ نہ اس نے فرشتے کو دیکھا، نہ اس نے وحی کو سنا، بس حضور کی کیفیت کو دیکھ کے اس نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس تو وہی آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور جو خود صاحب وحی اور رسالت ہیں معاذ اللہ وہ شناخت نہیں کر پائے، اور وہ پریشان ہیں، وہ گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور وہ ان کو تسلی دے کر گیا، اور جناب خدیجہ نے تسلی دی۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں اصل میں یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت راوی کون تھا، اور جن لوگوں سے یہ واقعات بعد میں کوٹ کیا گئے اور کتابوں میں لکھا گیا، حدیثیں ہوں یا تاریخ ہو یا سیرت ہو، کیا وہ اس وقت تھے، مسلمان ہوئے تھے، کیسے انہوں نے ان واقعات کو روایت کی؟ اور جو ہر وقت خلوت میں جلوت میں ان کے ساتھ رہتا تھا، جو کہہ رہا ہے کہ میں غار حرا میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا اور پہلی وحی میرے سامنے نازل ہوئی، اس سے نہیں لے رہے مسلمان، اس سے نہیں پوچھ رہی کہ پہلی وحی کی نزول کی کیفیت کیا تھی۔ اور جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وحی اس طرح نازل ہوئی۔ سوچنے کی بات ہے۔ اب بات بھی ایسی کر رہے ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آنے والی، کیونکہ جو وحی نازل ہوئی، پہلی وحی ہو یا آخری وحی، کیا وہ تحریری آئی تھی؟ کیا فرشتہ کوئی تحریر لے کر آیا تھا کہ اس نے حضور کو دکھایا اور آپ نے کہا سوری مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ یہ پڑھنا نہیں آتا، یہ تو انسان اس وقت کہے گا نا جب اس کے سامنے کوئی تحریر آئے گی۔ یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ فرشتہ کوئی لکھی ہوئی عبارت لے کر آیا تھا اور اس نے آگے کہا وہ پڑھیے۔ اگر لکھی ہوئی عبارت تھی ہی نہیں، پورا قرآن لکھا ہوا تو نازل نہیں ہوا نا، گزشتہ آسمانی کتابیں بھی لکھی ہوئی نہیں اتری۔ ہاں، تورات کی وہ الواح جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی وہ تحریری تھی، ورنہ اور کوئی چیز تحریری ثابت نہیں۔ تو پورا قرآن جو نازل ہوا وہ تحریری نازل نہیں ہوا کہ جس کے لیے وہ پڑھنا آتا ہو کسی کو۔ تو فرشتے نے اگر آپ سے کہا اقرا، تو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہیے۔ تو حضور کیوں کہیں گے مجھے پڑھنا نہیں آتا؟
اور فرض کریں نہیں آتا تھا، فرشتے نے ہلایا جلایا دبایا جو بھی طریقہ کار اختیار کیا، اس کے بعد آ گیا، نہیں آتا تھا اب آ گیا۔ اب جب آ گیا تو اس کے بھی 15 سال بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے معاذ اللہ کہ ان کا نام کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو توہین رسالت ہو گئی ایک طرح سے۔ اگر نہیں آتا تھا تو اب آ گیا، اب آ گیا تو پھر واپس چلا گیا، پھر آپ کو نہیں پتہ چلا، نام کا پتہ نہیں چل رہا ہے آپ کو کہ نام کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو موجود تھا اس سے پوچھیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی اور رسالت کو دیکھتا تھا، وہ اشم و ریح النبوہ، نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، جب حضور پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد میں نے شیطان کی ایک چیخ کی آواز سنی، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخنے کی آواز کیسی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، رسول اللہ کہہ دیا اسی وقت، یہ نہیں کہا کہ اے ہمارے چچا زاد، ہے ہمارے کزن، یہ ابن عم، یہ ابن عم تھے نا اس وقت، تو یہ نہیں کہا، کہہ رہے ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیا ہے؟ فقال هذا الشیطان قد ائس من عبادته، کہ یہ شیطان کی چیخ ہے جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، کیونکہ وحی نازل ہوئی 500 سال کے بعد، دور فترہ کے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، خداوند عالم نے انسانیت سے دوبارہ براہ راست رابطہ شروع کیا۔ تو شیطان جو ہے وہ آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو بات ہے اس کی وجہ سے شاید یہ باتیں لوگ یہاں سے نہیں لینا چاہتے ہیں، کہیں اور سے لینا چاہتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا علی علیہ السلام سے انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں اور وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ تو حضور جو کچھ سنتے تھے اور حضور جو کچھ دیکھتے تھے، کیا وہ کوئی اور مسلمان سنتا اور دیکھتا تھا؟ نو۔ حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کیا وحی کی آواز دوسرے مسلمان سنتے تھے؟ جو احادیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی تھی جس سے صحابہ کرام یہ اندازہ لگاتے تھے کہ اب وحی نازل ہو رہی ہے، اور بعد میں جب آپ اس کیفیت سے باہر نکل آتے تھے تو آپ خود بتایا کرتے تھے کہ وحی نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی یا سورہ نازل ہوا، ورنہ نہ کسی نے فرشتوں کو دیکھا، نہ کسی نے آواز سنی، اور نہ عام انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، ایک ہی مرتبہ دیکھتا ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ تو انسان جو ہے فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتا، تو جائے کہ فرشتہ وحی کا فرشتہ جو آتا ہی خاص انبیاء پہ ہے۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ اگر یہیں تک بات رک جاتی تو ہمیں بھی شک و شبہ ہوتا کہ شاید علی بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ الا انک لست بنبی، لیکن یہ کہ تم نبی نہیں ہو، ولکنک لوزیر، مگر تم وزیر ہو، وانک لعلی خیر، اور تم خیر پر ہو۔ تو اس طرح حضور نے یہ کلیئر کر دیا کہ علی علیہ السلام نبی نہیں ہیں، لیکن
پیغمبر کے وزیر ہیں، اور یہی ان کا مقام ہے، یہی منزلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، حدیث منزلت مثال کے طور پر، جس میں حضور نے فرمایا کہ علی اللہ تعالیٰ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تمہاری نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہاں پہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ بتا دیا کہ تمہاری نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے۔ اور جناب ہارون کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہیں۔ تو علی علیہ السلام بھی ہارون پیغمبر ہیں، یعنی وزیر پیغمبر۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر گئے تھے۔ پیغمبر جب جنگ تبوک کے لیے گئے تو علی علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر گئے۔ تو ابھی دیکھیے نزول وحی جو ہے یہ اسلام کی آمد کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور اس سب سے پہلے مرحلے میں پیغمبر اکرم علی علیہ السلام کی ولایت، وزارت، وصایت کا اعلان فرما رہے ہیں اسی دن جب پہلی وحی نازل ہو رہی۔ ابھی تو اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہی نہیں ہوا، ابھی تو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، لیکن وہیں پر آپ نے فرما دیا۔ تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد دعوت کا آغاز کیا پیغمبر اکرم نے۔ سب سے پہلے آپ کی تائید کس نے کی؟ جناب خدیجہ نے کی، حضرت علی علیہ السلام نے کی۔ ایمان نہیں لائے، تصدیق کی۔ ایمان تو وہ لاتا ہے نا جو پہلے کافر ہو، مشرک ہو، وہ ایمان لاتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کو اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ لیکن جو پہلے ہی اسلام پر ہے وہ کیا ایمان لائے گا؟ اس لیے کہیں یہ دکھائیں کہ حضرت علیہ السلام نے کلمہ پڑھا ہو، کہ حضور پہ آپ نے کلمہ پڑھ دیا ہو۔ نہیں، کلمہ نہیں پڑھا آپ نے، کیونکہ آپ کبھی کرے ہی نہیں کفر اور شرک میں۔ یہ جو حضرت علی کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا، میں نے ابھی عبارت پڑھی عبدالحق محدث دہلوی کی، کہ وہ انہوں نے بھی کہا کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ چہرہ کہ جس پہ اللہ کا خاص کرم۔ وہ کرم کیا ہے؟ تو ان کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ کرم یہ ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ کرم اللہ وجہہ اس لیے کہتے ہیں علی علیہ السلام کو ان کے نام کے ساتھ، باقی صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو علی علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا، کئی مقامات پر صحیح بخاری کے اندر حضرت علی کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، حسن و حسین کے لیے علیہ السلام لکھا ہوا ہے، کئی مقامات پر علیہ السلام۔ ترجمہ کرنے والے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا۔ عربی عبارت میں لکھا ہوا علیہ السلام، اب بھی لکھا ہوا ہے، حدیث کا نمبر ڈالیں گے آ جائے گا، علیہ السلام۔ عربی عبارت میں علیہ السلام، ترجمہ کرنے والے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال دیا۔ تو انجینئر محمد علی کبھی کہتا ہے کہ بخاری شریف کو جو ہے نا وہ مولانا شریف سے اگر آپ نے لیا تو وہ پھر اس کو کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو کرم اللہ وجہہ کیوں کہہ رہے ہیں کرم اللہ وجہہ؟ اس لیے کہ کبھی آپ کی پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، کبھی آپ شرک میں نہیں رہے، کبھی آپ کفر میں نہیں رہے۔ تو جو کبھی شرک اور کفر میں رہا ہی نہ ہو، اس کے اسلام لانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسلام نہیں لاتا۔ تو انہوں نے تصدیق کی پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی، جناب خدیجہ نے تصدیق کی، امیر المومنین نے تصدیق کی۔ چلے اس کو بھی کہہ لیں آپ ایمان لانا۔ تو علامہ اقبال نے کہا مؤمن اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔
تو سب سے پہلے جس نے ایمان کا اظہار کیا وہ کون ہے؟ وہ علی۔ تو اس میں بھی پھر لوگ مختلف انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ ہیں، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب خدیجہ ہیں، بوڑھوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے فلاں ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے فلاں ہیں، الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اوورال سب سے پہلے ایمان کون لے کر آئے یہ تو بتائیں۔ الگ الگ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ انگلش میں سب سے زیادہ مارکس ان کے ہیں، کیمسٹری میں سب سے زیادہ مارکس ان کے ہیں، اسلامیات میں سب سے زیادہ مارکس ان کے ہیں۔ اچھا، اوورال فرسٹ کون آیا؟ اس کو چھوڑ دیں آپ، بس یہ ریکارڈ یاد رکھیں کہ ہر سبجیکٹ میں کون سب سے زیادہ مارکس لینے والا ہے، کیونکہ اوورال بھی تو فرسٹ آیا ہوگا نا کلاس میں۔ تو وہ علامہ اقبال نے بیان کر دیا۔ تو جہاں بھی فضیلت کی کوئی بات آئے گی اس کو کچھ نہ کس طرح ٹویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایمان کا اظہار انہوں نے کیا۔ اس وقت تک بات جو تھی وہ گھر کے اندر تھی، پھر خدا کا حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی آیت ہے 214، 215، 216، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ انذار کیجئے۔ انذار کا مطلب وارن کیجئے۔ عام زبان میں ہم لوگ کہتے تھے ڈرائیے۔ وَاحْفِظْ جِنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے جو ایمان لے آئے اور جو آپ کا اتباع کرے اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو نافرمانی کرے آپ کہہ دیں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اب یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو پھر پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ آپ نے وہ دعوت کی جس کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ یہ اسی آیت سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عشیرہ ایک رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، اپنے عشیر کو، کیونکہ ایک دم اگر آپ اوپن دعوت دے دیتے سب کو تو سب لوگ مخالف ہو جاتے۔ پہلے آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، کیونکہ قبائلی نظام تھا اس زمانے میں، تاکہ خاندان والے اگر ساتھ دیں تو باہر والے اتنی آسانی کے ساتھ پھر وہ ٹیز نہیں کرتے، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کے پیچھے ان کا قبیلہ کھڑا ہے، ان کی سپورٹ ہے۔ لیکن خاندان کے لوگوں نے یہ کیا کہ آئے اور کھا پی کے چلے گئے۔ 40-45 افراد کی دعوت تھی، کھایا پیا، اور اس کے بعد جب حضور نے کہا کہ میں تمہیں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے پیغام شروع کیا، ابو لہب نے سب کو بھگا دیا۔ اس نے کہا اچھا یہی بتانے کے لیے تم آئے ہو، اور تم نے جو کھانا کھلایا سب کو، اتنے سے کھانے میں اتنے لوگوں نے کھا لیا، یہ تو جادو کے طور پہ کھلا دیا۔ پھر دوسرے دن بلایا، سب کو دعوت دی دوبارہ، پھر یہی ہوا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ حضور نے جب دعوت دی تو آپ نے اپنی دعوت میں فرمایا یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه بافضل مما جئتکم بھی، اے فرزندان عبد المطلب، خدا کی قسم میں پورے عرب میں ایسا کوئی جوان نہیں جانتا جو مجھ سے بہتر کوئی چیز اپنی قوم کے لیے لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کی طرف بلاؤں، بس کون ہے جو اس کام میں میری پشت پناہی کرے؟ فَأَيُّكُمْ يُعَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، جو میرا بھائی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ اور جانشین ہو۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ امیر المؤمنین جو سب سے چھوٹے تھے اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی پشت پناہی کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ نے علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان ھذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، یہ میرے بھائی، میرے وصی اور تمہارے درمیان میرے جانشین اور خلیفہ ہیں۔
فاسمعوا لہ، پس ان کی بات کو سنو، وَأَطِیعُوا، اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا۔ اور باقی سب لوگ وہاں سے ہنستے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے ابو طالب تم کو تمہارے بیٹے کی اطاعت و پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ جناب ابو طالب کو ٹونٹ کر کے گئے کہ لو اب تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ اچھا ابو طالب کو کیوں ٹونٹ کیا؟ ابو طالب کہیں گے میرا کیا تعلق ہے اس سے کہ میں اطاعت کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی لوگ تھے خاندان کے، وہ سمجھتے تھے کہ ابو طالب بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ فرام دا ویری بگننگ وہ سمجھتے تھے کہ ابو طالب بھی اسی آئیڈیالوجی کے ہیں، جبھی تو ان کو ٹونٹ کر رہے ہیں کہ لو اب اپنے بیٹی کی اطاعت کرو۔ اور اس کو یوم الدار بھی کہا جاتا ہے، بدء الدعوہ بھی کہتے ہیں، یوم الانذار بھی کہتے ہیں، دعوت ذو العشیرہ بھی کہتے ہیں۔ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، سیوطی نے اپنی تفسیر میں، ابن ہشام نے اپنی سیرت میں۔ تو ہر جگہ یہ واقعہ کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ جب پہلی دعوت ہوئی دعوت ذو العشیرہ، تو اس میں کسی نے آپ کی نصرت کا اعلان نہیں کیا سوائے علی علیہ السلام کے، جو اس وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن آپ نے اس دن فرما دیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور پیغمبر نے فرما دیا کہ یہ میرا وصی اور ولی اور جانشین ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو دیکھیں پہلا واقعہ میں نے عرض کیا کہ جب نزول وحی ہوئی اس وقت بھی پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا، اور جب پہلی دعوت ہوئی دعوت ذو العشیرہ، پہلی میٹنگ اسلام کی، اس میں بھی حضور نے جہاں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا وہیں علی علیہ السلام کی ولایت کا بھی اعلان فرما دیا۔ نعرہ حیدری، حضرت محمد وارث محمد مدد کا سلوات۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس غدیر میں جا کے اعلان کیا، غدیر واز اے فائنل اناؤنسمنٹ، فائنل ورڈکٹ، ورنہ اس سے پہلے بہت سارے واقعات، اور جیسے موقع ملے گا کچھ نہ کچھ ہم بیان کریں گے۔ ہمیں تو سیرت پیغمبر بیان کرنا ہے، لیکن ہم سیرت پیغمبر بیان کرتے ہیں تو علیہ السلام کے فضائل خود بخود ظاہر ہے کہ زیادہ تر فضائل وہ ہیں جو عہد رسالت میں آپ کے ظاہر ہوئے نا، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں۔ مدنی زندگی تو پوری جو ہے وہ علی علیہ السلام کے فضائل کو ظاہر کرنے والی پیغمبر کی مدنی زندگی، علی علیہ السلام کی مدنی زندگی ہے، تو اس میں سارے فضائل ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ چیزیں آئیں گی کوشش کریں گے کہ ان کو بیان کریں۔ آج ہم اس کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ کوئی ضروری سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد و علی محمد۔